محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ. تاخیر اور تمہید کے ہمارے درمیان مفتی و قاضی مولانا عبدالہادی صاحب، شہسوار فصاحت و بلاغت، محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ حسینیہ بڑا مدرسہ موضع کاشت بڈھا میرٹھ، میں ان کو مسند خطابت پر حاضر کرنا چاہتا ہوں. حضرت والا تشریف لا کر اپنے خصوصی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ حضرات. آگے آ جاؤ بھئی، مفتی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا. آگے کو ہو جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ بھئی، مل کے بیٹھ جاؤ. ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے برادر کبیر عزیز محترم حضرت مولانا مفتی قاری ہاشم صغیر صاحب دام فیوضہم نعت نبی گنگنا رہے تھے اور ہم رسول پور اورنگ آباد میں بیٹھ کر بھی مدینے کی سیر کر رہے تھے. جی، یہ آپ کے کلام کا بھی جادو ہے اور آپ کی آواز کا بھی جادو ہے کہ وہ جہاں بیٹھ کر گنگنانا شروع کریں میرے آقا کے شہر کی زیارت کرا دیتے ہیں. ہم سب کے اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمد عابد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. ان حضرات کا جناب ظریف احمد صاحب کا خاص طور سے حکم تھا، آپ لوگوں سے ملاقات کرانا ایک ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. معلوم ہوا کہ قلندر نے علم کا تاج محل بنایا ہے. میں بھی اس شاہ جہاں سے ملاقات کرنے کے لیے چلا آیا. چند منٹ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، پھر آپ کے بچے کی دستار، اس کے بعد دعا. آپ کو اجازت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله المولانا العظيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر جگہ پر گونج برپا ہے تیری تکبیر کی، ہر جگہ پر گونج برپا ہے تیری تکبیر کی، تیری آوازوں میں گویا دھار ہے شمشیر کی۔ تو نے ڈٹ کر کفر و باطل کا کیا جو سامنا، تو نے ڈٹ کر کفر و باطل کا کیا جو سامنا، لاج رکھ لی تو نے پوری قوم کی توقیر کی۔ تیری جیسی باندیے زہرا ہے جب تک ہند میں، تیری جیسی باندیے زہرا ہے جب تک ہند میں، فکر کی حاجت نہیں کفار کی تدبیر کی۔ تیرے عزم حوصلے سے کانپ اٹھا ہے جہاں، تیرے عزم و حوصلے سے کانپ اٹھا ہے جہاں، ہر کڑی ٹوٹی پڑی ہے کفر کی زنجیر کی۔ تو نے جب اللہ اکبر کی لگائی تھی صدا، تو نے جب اللہ اکبر کی لگائی تھی صدا، قلب باطل پر لگی تھی چوٹ جیسے تیر کی۔ تو نے ثابت کر دیا تو شیرنی کے مثل ہے، تو نے ثابت کر دیا تو شیرنی کے مثل ہے، جب نہ کی پرواہ تو نے گیدڑوں کی بھیڑ کی۔ تجھ کو قاضی کا سلام اے میری پیاری سی بہن، تجھ کو قاضی کا سلام اے میری پیاری سی بہن، ہو نہیں سکتی ادا قیمت تیری تکبیر کی۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں اور اسٹیج کے اوپر مؤقر علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے کائنات کی سب سے انمول دولت یعنی ایمان سے ہم سب کو بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر طلب کیے، بغیر مشقت کے نواز دیا۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے، جنت کی شناخت کرانے کے لیے اور زندگی کا شعور سمجھانے کے لیے آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نواز دیا۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا رابطہ ضابطہ سمجھانے کے لیے، زندگی کا شعور بتلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نواز دیا۔ یہ اللہ کی بڑی کریمی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہم سب کو یوں ہی نواز دیا، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے کوئی مجاہدہ کیا، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے اللہ سے کوئی طلب کی، جن نعمتوں کے متعلق نہ ہم نے اللہ سے کوئی درخواست کی، جبکہ یہ نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جانیں تک قربانیں کی گئی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کو پہچاننے کے لیے مال ہی نہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے گھرانوں کو قربان کیا ہے۔ اور لوگوں کی بات نہیں کرتا، خود میرے اور آپ کے آقا سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان نعمتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔
अपनी माल को कुर्बान करते हैं, अपने शहर को कुर्बान करते हैं, अपनी औलादों को कुर्बान करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का दिया हुआ दीन, अल्लाह का अता करदा तोहफा ये कायम व दायम रहे। अल्लाह ने जिस दीन के लिए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। अगर कुफ्फारे मक्का अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते हैं कि आप मक्के के अंदर हैं, खाने काबे के सहन के अंदर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और काफिर ताब न ला सकता है इस बात की कि वो एक अल्लाह, एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की पूजा करें, एक अल्लाह की परस्तिश करें, वो ताब नहीं ला सकते हैं। वो लाते हैं एक ऊंट का ओज उठाकर और आकाए नामदार की पीठ पर लाद देते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं इस दीन के नाम को ये बुलंद न कर दें, परेशान हो जाएं, परेशान होकर इस दीन के रास्ते से फिर जाएं। इस दीन के रास्ते पर बुलाने वाली, दावत देने वाली अपनी इन नदाओं को, इन सदाओं को बंद कर लें। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो अपने अभी बच्ची हैं, छोटी सी बच्ची हैं, जब देखती हैं कि मेरे आका की पीठ पर एक गिलाजत लाद दी गई है, मेरे आका की पीठ के ऊपर गंदगी को डाल दिया गया है, वो भाग कर आती हैं, दौड़ कर आती हैं, मेरे आका सजदे में हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस गिलाजत को, उस गंदगी को हटाने लगती हैं, उस बोझ को उतारने लगती हैं, वो सबक देती हैं, वो दर्स देती हैं। हम ईमान वाले हैं और ईमान के ऊपर आने वाली जो कुछ मुसीबतें होंगी हम उसके सामने सर तस्लीम कम करेंगे, कुर्बान करेंगे अपने आप को, लेकिन ईमान के ऊपर ज़र्ब नहीं आने देंगे। ये हमारे असलाफ ने बतलाया है, ये हमारा जिनकी हम औलादे हैं, हमारे अकाबरीन ने बताया है, हमारे आबाओ अजदाद ने बताया है, सहाबा ने बताया है, सहाबियात ने बताया है। दीन की दावत देते हैं, दीन की इशाअत के लिए ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नासु क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। और इंसानों आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह का नजारा दिखलाता हूँ, और इंसानों आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह से मुलाकात कराने का रास्ता बतलाता हूँ। या अय्युहन्नास, और लोगों आओ मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखलाता हूँ। या अय्युहन्नास, और लोगों आओ मैं तुम्हें वो रास्ता दिखलाता हूँ जिसके ऊपर अगर तुम दुनिया के अंदर चल गए तो दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, और तुम अमल पैरा हो गए तो तुम जन्नत के मिज़दाक बन जाओगे। अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका फरान की चोटी पर चढ़कर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास, और लोगों आओ जरा आओ, क़ुलू, और अपनी जबानों से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की पूजा करते हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तुफ़्लिहू, तुम्हारे लिए कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे आका ऐलान करते हैं और कुफ्फार तदबीर करते हैं कि इस जबान को बंद किया जाए, इस जुमले को रोका जाए और इस तदबीर को रोका जाए जिसके अंदर फंसकर हमारे लोग बागी होते चले जा रहे हैं। नतीजा यहां तक निकलता है कि आपको आपके घराने से, आपके गांव से, आपके शहर से निकाल दिया जाता है और आप हिजरत को इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने गांव से, अपने शहर से निकल तो सकता हूं लेकिन दीन के ऊपर ज़र्ब नहीं आने दे सकता हूं। मेरे और आपके आका इस दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करते हैं, इस दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करते हैं। एक सहाबिया दौड़ कर आती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो फातिमतुज़ ज़हरा के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ, आप नाना बन गए हैं, आपके यहाँ पर नवासा पैदा हुआ है। अल्लाह के महबूब पहले तबस्सुम फरमाते हैं, खुशी फरमाते हैं, खुशी का इजहार फरमाते हैं कि मेरे यहाँ पर, मेरी लख्त जिगर, मेरी नूर नजर के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन तभी आपकी
आंखें मुबारक से, आपकी इन आंखों मुबारक से आंसू बहने लगते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। सहाबिया सवाल कर देती है, अल्लाह के महबूब, खुशी का मकाम है, बेटा पैदा हुआ है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? आपकी आंखों से ये आंसू क्यों जारी हो गए हैं? आप फरमाते हैं, खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि फातिमा के यहां पर बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मुझे जिब्रील ने नजारा दिखाया है कि इस दीन की खातिर, जिस दीन को लेकर मैं आया हूं, मेरे उस बेटे के सर को नेज़े के ऊपर टांग दिया जाएगा। मैं अपनी उस औलाद को कुर्बान होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक को जहर देकर तड़पा कर मार दिया जाएगा और एक के सर को नेज़े के ऊपर लटका दिया जाएगा। लेकिन फरमाते, ये कुर्बानी देना ये हमारा अज्र का काम है, ये कुर्बानियां देना ये हमारे मकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए है, ये कुर्बानियां देना अल्लाह से अपना कुर्ब बढ़ाने के लिए है। इससे मायूस नहीं होना है, इससे पीछे नहीं हटना है। ये कुर्बानियां देना, इस कुर्बानी को देकर हमने दीन को सींचा है। मेरे और आपके आका औलादों की कुर्बानी देते हैं, अपने शहर, अपने इलाके से निकलने की कुर्बानी देते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करने की कुर्बानी देते हैं, लेकिन दीन के दामन को मजबूती के साथ में पकड़े रहते हैं और हमें तलकीन करते रहते हैं और हमें सबक देते हैं और दर्स देते हैं कि बातिल की कड़ी नजरों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्तिकामत के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह की मददें आपके सामने शामिल आएंगी, आपकी अल्लाह की मददें शामिल हाल होंगी। क्यों? इसलिए कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मेरे कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ में पकड़ लो। मुसलमानों, आज हमने अपने आप को अल्लाह से दूर कर लिया है, हमने आज अपने आप को दीन से दूर कर लिया है, हमने अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है। हम ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरा नाम मुसलमानी है, मैं मुसलमानों के महल्ले में रहता हूँ, मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरा मामला मुसलमानों के साथ में किया जाता है, मेरा नाम मुसलमानों के साथ में गिना जाता है, मैं मुसलमान हूँ। हम फख्र कर कर बैठ गए। अगर मालूम कर लिया जाए क्या मुसलमानों वाले आमाल तेरे अंदर मौजूद हैं, क्या तू अल्लाह को राजी करने वाला है, क्या तू नबी के तरीके पर चलने वाला है, तो अल्लाह की कसम अगर मैं मुबालगे के साथ न कह रहा हूं तो अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनका शुमार मुनाफिकों में हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि जिनका शुमार काफिरों के अंदर भी हो जाता हो। मालूम ही नहीं है सुबह से लेकर शाम तक कितने अमल ऐसे करते हैं, हमें मालूम ही नहीं हम इस्लाम के दायरे में रहे भी या खारिज हो गए, हमें पता चला ही नहीं हम अल्लाह को मानने वाले बचे भी या ना बचे। और मैं नहीं कहता, मेरे आका कहकर गए हैं, आपने फरमाया है एक दिन वो आएगा कि सुबह को मुसलमान होगा लेकिन शाम को काफिर होगा। एक दिन आएगा कि ये मुसलमान सुबह को शाम को मुसलमान होगा और सुबह को मर रहा होगा तो काफिर मर रहा होगा। हालांकि लोग इसको मुसलमानों की रस्म रिवाज के तहत कफन भी पहनाएंगे, दफन भी कर कर आएंगे, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने मुसलमानों दीन को समझना बंद कर दिया, इस्लाम को जानना बंद कर दिया। मेरे और आपके आका ने जो हमें दर्स दिया था उस दर्स को हम भूला बैठे हैं। हम अपनी मस्ती में मगन हो गए हैं, अपने आप में मगन हो गए हैं, दुनिया की रंगरेलियों में उलझ गए हैं, दुनिया की दिल फरेबियों और इन दुनिया के खूबसूरत नजारों में उलझ कर रह गए हैं। हमने इस्लाम के सबक को और दर्स को समझा ही नहीं है। ये दिल जिसको अल्लाह ने कहा था कि ये दिल हमने तुम्हारे लिए आईना बनाया है, जिसको अल्लाह ने कहा था कि ये दिल तुम्हारे लिए हमने आईना बनाया है, इसको पाको साफ रखना, इसको पाको साफ रखना, इसके अंदर सिर्फ अल्लाह को बसाना, इसके अंदर सिर्फ अल्लाह को बसाना। मुसलमानों, हमने गुनाह कर 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 इस पाको साफ दिल को काला कर लिया है, सियाह कर लिया है। हमने इस दिल के अंदर जहां अल्लाह की मोहब्बत रखनी थी हमने बुग़्ज़ रख लिया है। इस दिल के अंदर जहां अल्लाह की मोहब्बत रखनी थी, नबी की मोहब्बत रखनी थी, हमने यहां अदावतें रख ली हैं। जिस दिल के अंदर अल्लाह के कुरान की मोहब्बत रखनी थी, इस दिल के अंदर यहां हसद रख लिया है, हमने रियाकारियां रख ली हैं और जो जो काम अल्लाह से दूर करने वाले थे इस दिल के अंदर बसा लिया है। अगर नहीं मिलता हमारे दिल के अंदर तो अल्लाह का खौफ नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता हमारे दिलों के अंदर कुछ तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती, नबी का तरीका नहीं मिलता। आज अगर
اگر ہم اپنے محلوں کے اوپر غور کریں, اپنے گھرانوں کے اوپر غور کریں, تو ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کا باغی نظر آتا ہے, نبی کا باغی نظر آتا ہے, اللہ کا دشمن نظر آتا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نظر آتا ہے, نبی کے طریقوں کو اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا نظر آتا ہے. کیا اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں اسی مقصد کے تحت بھیجا تھا؟ کیا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے اندر جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنی زندگی جیسے چاہو ایسے گزارو, جو دل میں آئے وہ کرو, جو دماغ کہے وہ کرو؟ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا. اگر یہ دنیا کے اندر الجھانا ہی مقصد تھا, دنیا کی زندگی گزارنا ہی مقصد تھا, تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم فرما دیتا, پھر موت کے سلسلے کو نافذ نہ کرتا, کل نفس ذائقۃ الموت کا زمرہ نہ سناتا, پھر موت کے اس شکنجے کو ہمارے سروں پر نہ مسلط کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتلا دیا, یہاں سمجھا دیا کہ یہ موت آئی ہے, گویا کہ اس بات کا تمہیں سبق دے رہی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی جس کو میرے قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیش کی زندگی یعنی آخرت والی زندگی, اس کے اندر تمہیں اللہ کے حضور رہنا ہے. دنیا کے اندر آنا تو ایک مقصد کے تحت تھا. کیسے مقصد کے تحت؟ جیسے ہمارے اس گاؤں سے کوئی شخص نکلا اور نکلنے کے بعد میں سعودی عربیہ چلا گیا, یہاں سے نکلا, نکلنے کے بعد میرٹھ شہر میں جا کے اس نے کام کر لیا, کوئی دکان کھول لی, دہلی میں جا کے کوئی کارخانہ کھول لیا. اس سے پوچھے کہ بھئی تو اپنا گاؤں چھوڑ کر آیا ہے, اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا ہے, کیا تیرا ارادہ یہی رہنے کا ہے؟ وہ کہے گا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ سعودی نہیں رہ سکتا, میرے آبا و اجداد وہاں پر گاؤں میں ہیں, میری زمینیں میرے گاؤں میں ہیں, میرے بیوی بچے میرے گاؤں میں ہیں, میں تو سعودی عربیہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے حالات کو سازگار بنا سکوں اور اپنی ہمیشہ زندگی جو میرے گاؤں کی زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکوں, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے یہاں آیا ہوں. کوئی کہے صاحب میں سعودی عربیہ جاتا ہوں اور جانے کے بعد وہ کمائے نہیں, اس کے ویزے کے اوپر جو مہر لگی ہوئی تھی اس پر عمل نہ کرے اور کمرے میں جا کر سو جائے, صرف سونا مقصد بنا لے, کمرے میں بیٹھنا مقصد بنا لے. گاؤں کے لوگ بھی, عقل مند لوگ بھی کہیں گے بڑا بے وقوف ہے, سفر کر کر تو سعودی تک گیا تھا لیکن کر کے کچھ نہیں آیا. کہتے ہیں نا, کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت وہ وہاں گیا تھا اس مقصد کو پورا نہ کر سکا. ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تھا اور فخر کیا تھا, اس دنیا کی رنگریلیوں میں الجھایا تھا اور ملائکہ سے کہا تھا, میرے نورانی ملائکہ آؤ, یہ دیکھو میرا بندہ, یہ میرا خلیفہ, یہ میرا نائب, یہ دنیا کی دل فریبی بھی دیکھ رہا ہے, یہ دنیا کے نظارے بھی دیکھ رہا ہے, بھری جوانی کے اندر موجود ہے, نفسانی خواہشات کا شکنجہ اس کے سر پر لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی میرا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ جاتے ہیں, دنیا کی طرف نظر نہیں ڈالتا. میرے خوف میں میرے سامنے اپنی جبی کو جھکاتا ہے, اپنی ناک کو رگڑتا ہے اور کہتا ہے ربا میں تیرا غلام ہوں, میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں, میرا مقصد کچھ نہیں, کھیت کھلیانوں میں اپنی زندگی گوانا میرا مقصد نہیں. مولا میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے دنیا کے اندر جو تو حکم دے گا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر قرآن چیخ کر کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, یہی ہے جو کامیاب اور کامیاب ہے, کامران ہے, یہی ہے جن کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اگر ہم اپنے مقصد حقیقی سے برطرف ہو گئے اور اپنے مقصد سے اگر ہم نے اپنی نگاہوں کو چرا لیا اور اپنے مقصد سے ہم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا, تو پھر میرے قرآن نے ایک ضابطہ بتایا اور قرآن میں اللہ نے قسم کھا کر یوں فرمایا والعصر,
ان الانسان لفی خسر. اب ترجمہ کرائیں میرے ان اکابرین سے, یہ بتلائیں گے جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے قسم اٹھائی ہے اور میرے رب نے فرمایا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ہر ایک انسان نقصان میں ہے, ٹوٹے میں ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, لیکن جو لوگ میری ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کامیاب ہیں, جو لوگ مجھے مانتے ہیں کامیاب ہیں, جو میری باتوں پر عمل کرتے ہیں کامیاب ہیں, جو میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا, جنہوں کے دلوں کے اندر ایمان کی شمع جلتی ہیں کامیاب ہیں. وعملوا الصالحات, اور ساری زندگی پھر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہیں. میرے قرآن نے کہا ہے, اللہ میرے محبوب سے کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اور میرے نبی کہو آپ ان سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے فاتبعونی, تو ضابطہ بتلا دو, منتر سمجھا دو, ان کو وظیفہ بتلا دو, ان کو اس بات سے آگاہ کر دو فاتبعونی, جو نبی نے حکم دیا ہے اس نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. مسلمانوں, ہم نے صرف لفظی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا کافی سمجھ لیا. دنیا کے اندر الجھ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے میرا قرآن کہتا ہے ام حسبتم, قرآن نے فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, قرآن نے چیخ کر کہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یوں ہی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جیسی زندگی دل چاہے گزارو, اللہ کو راضی کرو کرو, نہ کرو نہ کرو, نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرو کرو, نہ کرو نہ کرو, اور پھر خیال کرو جنت ہماری اور ہمارے باپ داداؤں کی. قرآن نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, تم یوں ہی ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے. مسلمانوں, پہلے مسلمان اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے آپ کو سچا پکا مسلمان ہونا پڑے گا. ابھی تو ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے. پھر ہم وائے ویلا کرتے پھرتے ہیں, وہ اسلام پر طنز کر رہا ہے, وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. مسلمانوں, اپنے کردار کو تو سنبھالو, پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو بناؤ پھر بتلاؤ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے اور آپ کے آقا کی بتائی ہوئی ہر بات کو اپنی زندگی کے اوپر لازم مظلوم کر لیا, لازم ملزوم کر لیا, اور پھر کہا لوگوں سے آ کر کے آؤ اب بتلاؤ اسلام کیا کہتا ہے, اب بتلاؤ مسلمانوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. ہر ایک آدمی آپ کے دائرے میں آنے کے بعد اسلام کا نعرہ بلند کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا ہے. میرے آقا نے تو ہمیں درس دیا ہے, میرے آقا نے تو ہمیں سمجھایا ہے, میرے آقا نے ہمیں بتلایا ہے. اللہ کے محبوب نکلتے ہیں, ایک گلی سے گزر رہے ہیں, دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے, اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک بہت سارا سامان ہے. آپ فرماتے ہیں مائی تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, لگتا ہے سامان کو اٹھانے والے کی ضرورت ہے. تمہاری بوڑھی ہڈیوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس سامان کو اٹھا سکیں, کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھی مائی کہتی ہے ہاں بیٹا مجھے مدد کی ضرورت ہے, مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے تاکہ میرے اس سامان کو اٹھا کر میری منزل تک کوئی پہنچا سکے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ماں میں حاضر ہوں, بتا یہ تیرا غلام اس سامان کو لے کر کہاں تک جائے؟ اس نے کہا میری منزل فلاں جگہ ہے. آپ اس کے سامان کو اٹھاتے ہیں, اپنے سر پر رکھتے ہیں, اور لوگوں مسلمانوں بتلاؤ آج اس بوڑھی عورت کے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں, جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اس کے سامان کو اپنے سروں پر اٹھا کر کون چل رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو سن کر فرشتے رشک کر رہے ہیں, جس کو میرا رب اللہ یوں فرما رہا ہے میرے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو اس کائنات کو نہ بناتا, اور میرے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو جنت کو نہ بناتا, اور میرے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو اس دنیا کے نظارے کو نہ بناتا. اللہ جس کے اوپر فخر کر رہا ہے, اللہ جس کے لیے یوں کہہ رہا ہے, اللہ جس کے لیے یوں کہہ رہا ہے کہ میں
خود اللہ تجھے سلام پیش کرتا ہوں، اس کے لیے اس کا معاملہ، اس کا عمل یہ ہے کہ ایک انجان کے بھاری وزن کو اپنے سر پر رکھ کر لے کر چلتا ہے۔ اور مزید معاملہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بوڑھی عورت سارے راستے کہتی ہے بیٹا میں یہ گاؤں اس لیے چھوڑ رہی ہوں، یہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آنا، تیرا چہرہ بڑا نرالا ہے، بڑا نورانی ہے، تو بڑا شریف لگتا ہے، ارے تو بڑا نیک لگتا ہے، میرے بچے میں تجھے نصیحتیں کر رہی ہوں، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس محمد کے چکر میں نہ پڑ جانا، اس سے ملاقات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا۔ سارے راستے اللہ کے نبی میرے آقا کے خلاف بغاوتیں کرتی چلی جاتی ہے، بد زبانی کرتی چلی جاتی ہے، آپ کو بد کردار ٹھہراتی ہے، آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرتی چلی جاتی ہے، آپ تبسم فرمائے رہتے ہیں، آپ تبسم فرمائے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ جب منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے وہ روکتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ذرا رک جا، اپنی مزدوری تو لیتا چلا جا۔ آپ فرماتے مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں، میرا اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ آپ کی مدد کروں، او مائی مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی میں آپ کی مدد کروں، مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹا جاتے وقت اپنا نام تو بتا دے۔ آپ کہتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کی تعریف ابھی آپ کر رہی تھی، میں وہی محمد ہوں جس سے بچنے کی نصیحتیں آپ کر رہی تھی ابھی، میں وہی محمد رسول اللہ ہوں جس کے پنجے میں پھنسنے کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ اگر تو وہاں پھنس گیا اس کے پنجوں میں، اس کے چنگل میں پھنس گیا تو ہلاک ہو جائے گا، میں وہی محمد ہوں۔ وہ بوڑھی کہتی ہے بیٹا اگر تو سچ میں وہی محمد ہے تو یہ بوڑھی آج تیری دیوانی ہوتی ہے، مجھے اپنے ہاتھ پر اسلام مشرف با اسلام کر لے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے میں آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں مجھے دنیا کے اندر مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق پیش کروں، میں بہترین اخلاق پیش کروں۔ آج ہم اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر میرے گھر کے اندر میرے ساتھ رہنے والا میرا بھائی بیمار ہے تو خدا کی قسم ہمارا رویہ یہ ہے، میں کہتا ہوں یہ ابھی بیمار ہوا ہے، ابھی اس میں کیڑے پڑیں گے، جب پتہ چلے گا یہ اور زیادہ بیمار ہو جائے، میں نہیں دکھاتا اس کو، میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑے اچھالتے پھرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا بند کر دیا، ہم خود نہیں پہچانے کہ اسلام کس بات کا درس دیتا ہے، انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو برا کہہ رہا تھا، وہ اسلام کے اوپر طنز کر رہا تھا۔ آپ بتاؤ آپ نے اسلام کے ساتھ میں کون سا انصاف کیا ہے؟ آپ تو خود نہیں جانے کہ ابھی مسلمانوں کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا کردار کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کا درس کیا ہے، آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو رخ کرنا پڑے گا مدارس دینیہ کی طرف، اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو رخ کرنا پڑے گا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو رخ کرنا پڑے گا ان اکابرین کے قدموں میں آ کر بیٹھنے کے لیے، تب جا کر اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ہم یہ خیال کرتے رہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہاں یہ گوگل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں نیٹ پر دیکھ لوں گا۔ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے ہو۔ اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو آؤ مدارس دینیہ کے اندر، آؤ علماء کے قدموں کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہو، پھر تمہیں اسلام سمجھ میں آئے گا، پھر زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، پھر ہم فخر سے کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی جاں فرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، میرے بزرگوں، سمجھو، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو ابھارا دو اور خیال کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تم کر کیا رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی غفلت کی زندگی گزار کر یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر اللہ کے یہاں پر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہو، ٹوٹا ہی ٹوٹا ہو، خسارہ ہی خسارہ ہو۔
اس لیے ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہم ہر طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اسلام کی سچی صحیح سمجھ مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون انشاءاللہ عمل کریں گے؟ انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بسائیں گے، انشاءاللہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی ساری زندگی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ واہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ اس مجلس، اس نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حضور میں بیٹھ کر اللہ کے یہاں پر صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کیا ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اپنے دل سے کیا اور اللہ کی تمام باتوں کو سمجھنے کا جو عہد کیا، اللہ اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس اسلام کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ ابھی ہم نے بتلایا